ہمارے سرکار اور ماما جان ہے غوث کی سنتان، ہمارے سرکار اور ماما جان، ان پر یہ جاں قربان، ہمارے سرکار اور ماما جان۔ یہاں سے ایک ایک بند ملاحظہ فرمائیں۔ ایک رضا کی ایک جلالی، ایک رضا کی ایک جلالی، شہزادوں کی شان نرالی، شہزادوں کی شان نرالی، ذات بھی عالی بات بھی عالی، ذات بھی عالی بات بھی عالی، سب سے بڑا خاندان ہمارے سرکار اور ماما جان، سب سے بڑا خاندان ہمارے سرکار اور ماما جان، ہے غوث کی سنتان، ہمارے سرکار اور ماما جان۔ بدر کی دھرتی تقدیر والی، بدر کی دھرتی تقدیر والی، آغوش میں دو سید کو پالی، آغوش میں دو سید کو پالی، گل ہیں یہ دونوں غوث ہیں مالی، گل ہیں یہ دونوں غوث ہیں مالی، غوثیت کے پاسبان ہمارے سرکار اور ماما جان، غوثیت کے پاسبان ہمارے سرکار اور ماما جان۔ در سے نہ جائے کوئی بھی خالی، شاہ و گدا سب ان کے سوالی، در سے نہ جائے کوئی بھی خالی، شاہ و گدا سب ان کے سوالی، رب نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی، رب نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی، ان پر خدا مہربان ہمارے سرکار اور ماما جان، ان پر خدا مہربان ہمارے سرکار اور ماما جان۔ اور یہ شعر کہ سرسبز ڈالی پھولوں میں لالی، سرسبز ڈالی پھولوں میں لالی، چاروں طرف دیکھو ہریالی، چاروں طرف دیکھو ہریالی، ہے ان کے دم سے یہاں خوشحالی، ہے ان کے دم سے یہاں خوشحالی، ان سے ہے امن و امان ہمارے سرکار اور ماما جان، ان سے ہے امن و امان ہمارے سرکار اور ماما جان۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں۔
وہ معاف کر دے سن کر بھی گالی، وہ معاف کر دے سن کر بھی گالی، ان کی صفت بے شک بے مثالی، ان کی صفت بے شک بے مثالی، ویران میں دھوم مچالی، ویران میں دھوم مچالی، ان کا شفق مدح خوان ہمارے سرکار اور ماما جان، ان کا شفق مدح خوان ہمارے سرکار اور ماما جان، ہے غوث کی سنتان ہمارے سرکار اور ہم اپنی اڑیسہ کی زبان پہ ستال کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ ستال قوم ایسی قوم ہے جو بات وہ سمجھ جاتی ہے، پھر اسے سمجھانے کی لاکھ کوشش کرو وہ قوم سمجھنے والی نہیں ہوتی ہے۔ ایک ستال کی بیوی کا ڈیلیوری کا مسئلہ آیا، رات کا تقریباً 12 بج رہا تھا، ہاسپٹل لے کے پہنچا، ڈاکٹر نے کہا تمہاری بیوی کے بدن میں بہت کم خون ہے، اگر خون نہیں دو گے تو معاملہ یہ ہوگا، خون نہیں دو گے تو جیسے ہی تمہاری بیوی بچہ جنے گی ویسے ہی جو ہے تمہاری بیوی مر جائے گی، خون پہلے دو۔ اس نے کہا رات کا وقت ہے، میں خون کہاں سے لاؤں گا، خون کہاں سے پیش کروں گا؟ تو ایسے عالم میں ڈاکٹر نے اس ستار سے کہا ایک ہی جگہ ہے، تم وہاں جاؤ گے اور عریضہ پیش کرو گے تو تمہیں خون مل جائے گا۔ اس نے کہا کون سی جگہ ہے، کہاں ہے؟ تو اس ڈاکٹر نے کہا سرکار نگر چلے جاؤ، وہاں بابا جان ایک رہتے ہیں، تم جا کر ان کے پاؤں کو پکڑ لینا اور کہنا کہ مجھے خون چاہیے، خون۔ اب جب تم بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے کہتے رہو گے یقیناً تمہارا کام بن جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں رات کا 12 بج رہا تھا، تاریکی کا عالم تھا، سناٹے کا ماحول تھا، دور دور تک لوگ بازاروں میں سڑکوں میں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن یہ انسان جیسے ہی نسیم سرکار کے چوکھٹ سے قریب ہوتا ہے، نسیم سرکار جو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی میں بتا دوں جس کمرے میں نسیم سرکار رہتے تھے اس کمرے میں کوئی بڑا شاندار بستر بچھا ہوا نہیں ہے، جس کمرے میں نسیم سرکار رہ رہے تھے اس میں جو ہے کوئی قالین بچھا ہوا نہیں تھا، بلکہ نسیم سرکار کے کمرے میں ایک معمولی کھجور کی چٹائی بچھی رہتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نسیم سرکار جس تکیے میں سر رکھ کے سوتے تھے وہ روئی کا تکیہ نہیں تھا، وہ چمڑے کا ایک معمولی تکیہ تھا، اور نسیم سرکار جو کمبل اوڑھتے تھے وہ کوئی روئی والا کمبل نہیں، کوئی نازک کمبل نہیں، بلکہ وہ اون والا بھی، بلکہ وہ اون والا کمبل رہتا تھا۔ نسیم سرکار اسی کو ہمیشہ اڑا کرتے رہے، اور ان کا کھانا پینے کا معاملہ یہ تھا ہر روز وہ رات کو 2 سے 3 روٹی کھاتے اور معمولی سبزی سے کھاتے، گوشت وغیرہ سے بھی ہمیشہ پرہیز کیا کرتے تھے، کبھی کبھار کھا لیتے۔ وہ کبھی جو ہے نرم گداز بستر پہ نہیں سویا، بلکہ وہ جب بھی سویا تو کھجور کی چٹائی پہ معمولی سے بستر پہ سویا کرتے تھے، اور ان کے کمرے میں ہمیشہ تصوف والی کتاب رہا کرتے تھے، رات کے اکثر وقت تک جو ہے تصوف کی کتاب پڑھا کرتے تھے۔ آپ کہو گے آپ تو کبھی ان کے کمرے پہ گئے نہیں، آپ سے تو ان کی ملاقات نہیں، پھر کہاں سے کہہ رہے ہو؟ سنو، میں یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہوں خود سے نہیں وہ بیان کر رہا ہوں، میں نے سید عابد القادری سے ایک بار پوچھا تو انہوں نے یہ سارا واقعہ میرے سامنے رکھ دیا۔ اب ذرا دیکھو، میں پھر آگے بیان کرتا ہوں۔ وہ ستال رات کے 12 بجے جیسے ہی نسیم سرکار کے گیٹ پہ پہنچے، نسیم سرکار کے اندر یہ خوبی یہ بھی تھی، اسے آپ سماعت کریں، ان کے
दरवाजे पे कोई भी आता, वो बंद कमरे में रहकर भी फौरन जान जाते और फौरन आके इनसे मुलाकात किया करते रात को। उसके बाद जैसे ही वो इंसान गेट के करीब होता है, नसीम सरकार अपने बंद कमरे से बाहर आते हैं। आने के बाद उस इंसान से मुलाकात करते हैं, कहते हैं क्या मामला, इतनी रात को क्यों आए हो? नसीम सरकार ये कहते हुए जैसे ही गेट खोलते हैं, ये तो सताल था, अपने धुन का पक्का था, ये जो समझ जाता है समझ जाता है, फिर इसे करोड़ों बार समझाओ ये समझने वाले नहीं। जिसे हम अपनी जखराई की ज़ुबान पे कहते हैं बांगा तो बांगा हो गया। ऐ मेरे भाइयों, उसके बाद फिर क्या होता है, नसीम सरकार के कदमों पे गिर जाता है, दोनों पांव को पकड़ कर कहता है मुझे खून चाहिए खून, मुझे खून चाहिए खून। ये कहता अरे क्या बात कह रहे हो, मैं तुम्हें खून कहां से ला दूंगा? वो कहता मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो खून चाहिए खून, मुझे खून की जरूरत है। इस नसीम सरकार ने कहा जरा मामला तो क्या है बताओ, मसला क्या है वाज़े करो, मसला क्या है साबित करो, प्रूफ करो। मेरे भाइयों, वो कहता है मेरे साथ ऐसा मामला हो गया है। नसीम सरकार कहते हैं मैं तो एक फकीर दुर्वेश आदमी हूँ, मैं तुम्हें खून कहाँ से ला दूं? वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं आया हूँ लेकर ही जाऊंगा। जब बज़िद होता है तो नसीम सरकार कहते हैं छोड़ मेरे पाँव को, मैं तुझे खून देता हूँ। उसके बाद पाँव छोड़ता है। नसीम सरकार कहते हैं खोला कोने में एक पानी का बोतल देख रहा है। उसने कहा हाँ देख रहा हूँ। नसीम सरकार ने कहा उस बोतल को ले आओ मेरे पास। उस बोतल को लाया और कहा जिस रास्ते से तुम आए उस रास्ते में एक नदी पड़ी होगी। उसने कहा हाँ एक नदी थी। कहा जाओ इस बोतल को ले जाओ, ये गला पानी तक जाना और डूब कर पानी भर कर ढक्कन लगा लेना, फिर एक जरी दिए नसीम सरकार का उसी में भर लेना और सीधे ले जाके डॉक्टर के सामने पेश कर देना। तुम्हें रास्ते में देखना नहीं, तुम्हें इस बारे सोचना नहीं। अल्लाहू अकबर कबीरा। ऐ मेरे भाइयों, उसके बाद वो इंसान जाता है नदी में डूबता है, एक बोतल पानी उठाता है, उसमें ढक्कन लगाता है, जरी में भर लेता है, सीधा डॉक्टर के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद पेश करता है, जैसे ही जेरी से वो बोतल निकालता है, पानी का बोतल है मेरे भाइयों, नसीम सरकार उसके बाद वो पेश करता है। हाँ नसीम सरकार ने यह भी कहा था जितना तुम्हें दरकार हो इस्तेमाल के बाद जो बचे फिर मुझे लाकर दे देना। उसके बाद ले जाता है, जितने खून की जरूरत थी इस्तेमाल करने के बाद फिर वो बोतल वापिस लाकर उसी जेरी में भर के नसीम सरकार के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद जब फिर जेरी से बोतल निकालता है, खून नहीं था बल्कि पानी से बोतल भरा हुआ था। ऐ नसीमियों, मुझे कहने दिया जाए जब नसीमे कादरी बहती नदी के पानी को खून में तब्दील कर सकता है तो मेरा यकीन बोलता है एक नसीमी कितना भी बड़ा गुनहगार हो उसे जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर सकता है। नबी का खून हो जिसमें तो वो ऐसा महकता है। नबी का खून हो जिसमें तो वो ऐसा महकता है। नबी का खून हो जिसमें तो वो ऐसा महकता है कि जिस तरह नसीम अख्तर यहाँ तन्हा चमकता है, कि जिस तरह नसीम अख्तर पी का खून हो जिसमें तो वो ऐसा चमकता है। कोई ऐसा चमकता है, कोई वैसा चमकता है। नबी का खून हो जिसमें तो वो
چمکتا ہے کہ جس طرح نسیم اختر یہاں تنہا چمکتا ہے. یہ جھوٹی محبت کرنے والے لوگ ہیں. شعر سماعت فرمائیں. حضرات تمہاری روشنی سے آج بھی بھدر کے منور ہے. تمہاری روشنی سے آج بھی بھدر کے منور ہے. تمہاری روشنی سے آج بھی بھدر کے منور ہے. نسیم اختر زمانے میں اڑیسہ کا چمکتا ہے. نسیم اختر زمانے میں اڑیسہ کا چمکتا ہے. کمیٹی والے کیونکہ میری والدہ کا یہ غلام محمد رضا کو معلوم ہے کہ آج آنے کے میں موڈ میں نہیں تھا. یہ کرم ہے جناب محترم کلیم دانش صاحب کا کہ یہ کلکتہ پہنچے اور ساتھ میں مجھے لے کر آئے. میں نے تو احمد رضا کو منع کر دیا تھا کہ میں نہیں آ پاؤں گا. منور رانا نے ایک شعر کہا تھا کہ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. تو حضرات ماں کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے. صرف آپ کی محبت کا احترام کرتے ہوئے اس مشاعرے میں میں نے شرکت کی ہے. شعر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ آواز بلند سبحان اللہ. تمہاری روشنی سے آج بھی بھدر کے منور ہے. نسیم اختر زمانے میں اڑیسہ کا چمکتا ہے. اور حضرات اس شعر پہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ بولتے ہیں، کتنے خاموش رہتے ہیں. اگر بات حق ہے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. سماعت کریں. کسی بھی اور چہرے میں چمک اتنی نہیں دیکھی، کسی بھی اور چہرے میں چمک اتنی نہیں دیکھے. یہ ہے آل رسول اللہ، یہ ہے آل رسول اللہ، تبھی چہرہ چمکتا ہے. یہ ہے آل رسول اللہ، تبھی چہرہ چمکتا ہے. جناب محترم اسلم وارسی کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر. ایک قافیہ ملاحظہ فرما لیں. خدائے پاک نے ہم کو دیے انمول دو ہیرے. خدائے پاک نے ہم کو دیے انمول دو ہیرے. ادھر اجمیر روشن ہے، ادھر دیواں چمکتا ہے. ادھر اجمیر ہے روشن، ادھر دیواں چمکتا ہے. ادھر اجمیر ہے روشن، ادھر دیواں چمکتا ہے. حضرات میرے بڑے اچھے دوست جناب محترم کلیم دانش نے اس شعر کی اصلاح یوں کی ہے، وہ بھی شعر آپ کے حوالے کے دے رہا ہوں. سماعت فرمائیں. خدائے پاک نے ہم کو دیے انمول دو ہیرے. ادھر غوث الورا چمکے، ادھر خواجہ چمکتا ہے. ادھر غوث الورا چمکے، ادھر خواجہ چمکتا ہے. بہت اچھا. حضرات یہ شعر حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. نسیم اختر تمہارے کرم سے آج
آج بھدرک میں نسیم مقطع تمہارے ہی کرم سے آج بھدرک میں کہیں بچے چمکتے ہیں کہیں بوڑھا چمکتا ہے کبھی بچے چمکتے ہیں کبھی بوڑھا چمکتا ہے اور حضرات چلتے چلاتے ایک شعر اور آپ کے حوالے کیے جا رہا ہوں سماعت فرما لیں تمہارا نام لوگوں نے دلوں پہ لکھ لیا ہے اب تمہارا نام لوگوں نے دلوں پہ لکھ لیا ہے اب تمہارا نام لکھنے سے تو گل سوکھا چمکتا ہے سوئی ہوئی قسمت جگا دو اے نسیم اختر میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو اے نسیم اختر میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو اے نسیم اختر میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو اے نسیم اختر نسیم اختر میں مٹی ہوں مجھے سونا بنا دو اے نسیم اختر میں مٹی ہوں مجھے سونا بنا دو اے نسیم اختر اور دعا کے ساتھ یہ شعر سماعت فرمائے تمہارا نام لے لے کر تڑپتا ہے جو فرقت میں توجہ کا طالب ہوں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے تمہارا نام لے لے کر تڑپتا ہے جو فرقت میں تمہارا نام لے لے کر تڑپتا ہے جو فرقت میں تڑپتا ہے جو فرقت میں تم اس بیمار کو جلوہ دکھا دو اے نسیم اختر تم اس بیمار کو جلوہ دکھا دو اے نسیم اختر اور بانیہ محفل کے حوالے سے یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں جھوم کر کہہ دے سبحان اللہ توجہ دیں گے حضور رہے گا وہ نشے میں عمر بھر یہ میرا دعویٰ ہے رہے گا وہ نشے میں عمر بھر یہ میرا دعویٰ ہے رہے گا وہ نشے میں عمر بھر یہ میرا دعویٰ ہے رہے گا وہ نشے میں عمر بھر یہ میرا دعویٰ ہے جسے دیدار کا شربت پلا دو اے نسیم اختر جسے دیدار کا شربت پلا دو اے نسیم اختر اور تیرے منہ چھپائیں گے اجالے مسکرائیں گے اندھیرے منہ چھپائیں گے اجالے مسکرائیں گے اندھیرے منہ چھپائیں گے اجالے مسکرائیں گے اجالے مسکرائیں گے اگر رخ سے ذرا یہ سو ہٹا دو اے نسیم اختر اگر رخ سے ذرا
آگے سو ہٹا دو اے نسیم اختر. اور حضرات یہ شعر آپ کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں. اسی امید پر میں حاضر دربار ہوا تھا، اسی امید پر میں حاضر دربار ہوا